میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ اپنے بندوں کو اس کی عبادت کا صلہ ضرور دیتا ہے۔ اللہ کے یہاں دیر ہو سکتی ہے مگر اندھیر نہیں۔ وہ اپنے بندوں کو کبھی بھی نہیں بھولتا، کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ بس فرق اتنا ہے کہ ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا ہی نہیں آتا، اس سے مانگنا ہی نہیں آتا۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک ایسا ہی سچا واقعہ لے کر آیا ہوں جسے سن کر آپ لوگوں کو اللہ کی رحمت کی اہمیت معلوم ہوگی اور آپ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں گے۔ بنی اسرائیل کے زمانے میں دو بھائی تھے، جن میں ایک مسلم تھا اور ایک کافر۔ دونوں بھائی مچھوارے تھے۔ کافر بھائی بت کی پوجا کرتا تھا اور جب مچھلی پکڑنے کے لیے پانی میں جال ڈالتا تھا تو اس کی پوری جال مچھلیوں سے بھر جاتی تھی اور جال کھینچنا بڑا مشکل ہو جاتا تھا۔ وہیں دوسرا بھائی جو کہ مسلم تھا، اس کے جال میں صرف ایک یا دو مچھلی ہی آتی تھی۔ وہ اس مچھلی کو لے کر اللہ کا شکر ادا کرتا تھا۔ ایک بار جب اس مسلم مچھوارے کی بیوی اپنے گھر کی چھت پر بیٹھی ہوئی تھی تو اس کی نظر کافر مچھوارے کی بیوی پر گئی۔ اس نے اچھے اچھے کپڑے اور اچھے اچھے زیور پہنے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر اس مسلم مچھوارے کی بیوی کے دل میں لالچ پیدا ہو گیا اور وہ بولی کہ کاش میرے پاس بھی اتنی دولت ہوتی۔ یہ سن کر کافر کی بیوی بولی کہ تو اپنے شوہر کو راضی کر لے، وہ بھی میرے شوہر کے معبود کی عبادت کرے تاکہ تو بھی میری طرح دولت مند ہو جائے۔ یہ سن کر مسلمان کی بیوی کچھ غمزدہ ہو کر نیچے آئی۔ پھر جب اس کا شوہر گھر آیا تو اس نے اپنی بیوی کو غمزدہ دیکھ کر اس سے پوچھا کہ کیا بات ہو گئی، تم اتنی اداس کیوں ہو؟ تو اس کی بیوی بولی کہ یا تو تم مجھے طلاق دے دو یا پھر تم اپنے بھائی کے معبود کی عبادت کرنے لگ جاؤ۔ یہ سن کر اس کے شوہر نے کہا کہ اے اللہ کی بندی، کیا تو اللہ سے نہیں ڈرتی جو تو کفر کی بات کرتی ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ بس کرو، اتنی باتیں مت بناؤ، میں اس طرح بھوکی ننگی نہیں رہ سکتی۔ جبکہ دوسری عورتیں اور تمہارے بھائی کی بیوی کو میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ اچھے اچھے کپڑے اور اچھے اچھے زیور پہنتی رہتی ہے۔ جب اس مسلم مچھوارے نے دیکھا کہ اس کی بیوی ضد پر آ گئی ہے اور وہ نہیں سمجھ رہی ہے تو اس نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، تم پریشان مت ہو، میں کل سے مزدوری کروں گا اور خوب محنت کروں گا اور میں تمہیں روزانہ 2 درہم دیتا رہوں گا۔ ان 2 درہم سے تم اپنی ضرورت کی چیزیں دھیرے دھیرے کر کے خرید لینا۔ یہ سن کر اس عورت کو تسلی ملی۔ صبح صبح وہ مسلم اپنے گھر سے مزدوری کی تلاش میں نکلا، لیکن کہیں بھی اسے کوئی کام نہیں ملا۔ وہ ادھر ادھر پھرتا رہا لیکن کسی نے بھی اس کی مدد نہیں کی۔ آخر کار وہ مایوس ہو کر ایک تالاب کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور پھر شام ہونے تک وہ اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ جب وہ گھر آیا تو اس کی بیوی نے کہا کہ تم آج اتنی دیر تک کہاں تھے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں بادشاہ کی خدمت میں تھا، بادشاہ نے مجھ سے اس دن کام کرنے کی شرط رکھی ہے۔ یہ سن کر اس کی بیوی بولی کہ وہ بادشاہ تم کو کیا دے گا؟ تو اس نے جواب دیا کہ میرا بادشاہ بڑا کریم ہے، اس کے خزانے خوب دولت سے بھرے ہوئے ہیں، وہ مجھے وہ سب دے گا جو میں اس سے مانگوں گا۔ پھر وہ اسی طرح اپنے خدا کی عبادت میں لگا رہا۔ جب تیسری رات ہوئی تو اس کی بیوی نے کہا کہ اگر تم نے کل مجھے درہم نہیں لا کر دیا تو تم مجھے طلاق دے دینا۔ یہ سن کر اس کو بہت دکھ ہوا اور وہ پھر اگلے دن ایک یہودی کے پاس گیا۔ اس نے اس یہودی سے کہا کہ کیا تم مجھے اپنے پاس مزدوری پہ لگا لوگے؟ یہ سن کر اس یہودی نے کہا کہ ہاں، میں تمہیں مزدوری پہ لگا لوں گا، مگر میری ایک شرط ہے کہ میرے پاس تمہارے لیے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہوگا۔ یہ سن کر اس نے اس یہودی کی شرط مان لی اور روزے کی نیت کر کے وہ اس کے ساتھ اس کے پاس مزدوری پہ چلا گیا۔ ادھر دوسری طرف ایک آدمی اس کی بیوی کے پاس گیا، اس کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اس کی بیوی باہر نکلی تو اس آدمی نے اس کی بیوی کو 29 اشرفیاں دی اور اس سے کہا کہ یہ تمہارے شوہر کی مزدوری ہے۔ تمہارا شوہر 29 دن تک بادشاہ کی خدمت میں تھا اور پھر تمہارے شوہر نے بادشاہ کو چھوڑ دیا۔ اگر وہ 30ویں دن بھی بادشاہ کی خدمت میں جاتا تو اسے بہت کچھ مل جاتا،
لیکن وہ ایک یہودی کے پاس چلا گیا۔ اگر وہ ہمیشہ بادشاہ کی خدمت کرتا تو اسے ہمیشہ انعام و اکرام ملتا۔ بس یہ لو 29 اشرفی، اگر وہ آج بھی آتا تو 30 اشرفیاں ملتی۔ پھر وہ عورت ان میں سے ایک اشرفی لے کر بازار گئی اور ایک سنار کو اشرفی دکھائی تو اس سنار نے اس اشرفی کے بدلے 1000 درم دے دیے۔ اس شام کو وہ آدمی گھر آیا۔ اس کی بیوی نے اس سے کہا کہ آج تم کہاں تھے؟ اس نے کہا کہ آج میں ایک یہودی کے ساتھ کام پر تھا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ آخر تم بادشاہ کی خدمت چھوڑ کر کسی اور کی خدمت کیوں کرتے ہو؟ پھر اس نے اپنے شوہر کو اشرفیوں کا واقعہ سنایا، جس کو سن کر وہ آدمی روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ افسوس، میں نے دونوں جہاں کے بادشاہ کی خدمت کو اپنے اوپر لازم نہ کیا۔ اس کے بعد اس آدمی نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا اور پہاڑوں پر چلا گیا، جہاں خدا کی عبادت کے اپنی ساری زندگی گزار دی اور وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ تو دوستو، آشا کرتا ہوں کہ یہ واقعہ آپ کو اچھا لگا ہوگا اور آپ کے ایمان میں بھی اس نے بڑھوتری کی ہوگی۔ تو آشا کرتا ہوں آپ اس ویڈیو کو لائک کریں گے اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب بھی کریں گے، کیونکہ آپ کا ایک سبسکرائب اور ایک لائک ہمیں بہت موٹیویٹ کرتا ہے ویڈیو بنانے کے لیے۔ السلام علیکم۔